بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے جرمٹ میں جلوہ افروز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حضرات صحابہ اکرام تشریف فرما تھے۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر گزرنے کے بعد بھی تشریف نہ لائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہوئے کہ کہیں ہم سے علیحدہ ہو کر ان حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایذا نہ پہنچا دے، یعنی ان کی عدم موجودگی میں کسی دشمن کی طرف سے آپ کو کوئی غزند نہ پہنچ جائے۔ اس خیال سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سخت مضطرب اور متفکر ہو گئے اور آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے گھبراہٹ کے عالم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے انصار کے خاندان بنو نجار کے ایک باغ کے پہنچ گئے۔ وہ باغ ایک چار دیواری سے گھرا ہوا تھا۔ آپ نے باغ کے چاروں طرف چکر لگایا تاکہ باغ کے اندر جانے کے لیے کوئی راستہ یا دروازہ مل جائے، لیکن کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کوئی راستہ نہ ملا۔ آخر آپ کو پانی کی ایک گول نالی، چھوٹی سی نہر نظر آئی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ آپ سمٹ کر اور سکڑ کر اس نالی کے شگاف سے باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا، ابو ہریرہ؟ آپ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے درمیان تشریف رکھے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر چلے گئے، اور جب دیر تک آپ تشریف نہ لائے تو ہمیں ڈر ہوا کہ مبعد اہم سے علیحدہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس اندیشے سے گھبرا کر ہم سب چل اٹھے اور سب سے پہلے گھبرا کر میں ہی نکلا تھا، یہاں تک کہ اس باغ تک پہنچ گیا، اور جب مجھے کوئی دروازہ نظر نہ آیا تو میں سمٹ کر اس شگاف میں سے کسی طرح گھس آیا، اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نالین مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس باغ سے نکل کر جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اور عظیم بشارت کو لیے وہاں سے نکلے، اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہر ملنے والوں کو یہ عظیم خوشخبری سناؤں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ کی ملاقات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں یہ جوتے کیسے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، اور آپ نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ جو کوئی بھی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ملے، اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دوں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا، جس سے وہ سرین کے بل گر پڑے، اور ان سے فرمایا، واپس چلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے راستے میں ملے تھے، اور آپ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا، تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ایسا ہاتھ مارا کہ میں اپنی سرین کے بل گر پڑا۔
اور مجھ سے کہا کہ چلو واپس چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نعلین دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ جو کوئی دل کی یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا اس کو ملے، وہ اس کو جنت کی بشارت دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے ہی یہ کہہ کر بھیجا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ بس شہادت پر ہی بھروسہ کر کے سعی و عمل سے بے پرواہ ہو کر بیٹھ جائیں، لہٰذا انہیں اس طرح عمل کرنے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، انہیں عمل کرنے دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو ہریرہ کو روکنا ایسا عمل ہے جس پر انہیں مطعون نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت کی خوشی میں مستغرق ہیں، آسانی سے نہیں رکیں گے۔ مارنا مقصود نہ تھا، اور یہ سب کچھ بھی اس حیثیت سے کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایک استاد سے کم نہ تھا۔ پھر ان حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قائم رکھا۔